جیسے رسول خدا جب نکل رہے تھے نا شب ہجرت، وہ سامنے کھڑے تھے لیکن انہیں نظر نہیں آیا، وہ ایک مختصر سی دھول اور جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں ایسی دھول پڑی۔ یہاں بھی رسول نے لکھ دیا لیکن ایسی دھول کے ساتھ کہ جو دشمن ہیں یا جو رسول کے خلاف جانا چاہتے ہیں انہیں نظر نہ آئے، یہ لکھا جائے، تاریخ میں رہ جائے، کتابوں میں رہ جائے اور حق قیامت تک کے لیے آشکار ہو جائے۔ رسول اگر لکھ دیتے، خود بھی لکھ دیتے، تو جو اس پہ عمل نہیں کرنے والے تھے انہوں نے تو گمراہ ہونا تھا نا، انہوں نے تو گمراہ ہونا تھا۔ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، صحیح بات، قیامت تک کوئی گمراہ نہیں ہوگا، یعنی کوئی محمد کا کلمہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا۔ آخری نبی، خاتم الانبیاء، حجت خدا ماننے والا گمراہ نہیں ہوگا، بالکل، دوسرے تو گمراہ ہوں گے۔ تو آج بھی قیامت تک کوئی شخص گمراہ نہیں ہوگا جو آپ کی بات سمجھ جائے۔ رسول خدا نے جو لکھوایا ہے وہ الفاظ بھی میں بول دیتا ہوں، ایک لفظ میں بولتا ہوں تاکہ وہ سننے میں اور اس میں آسان ہو جائے۔ رسول خدا نے لکھوا دیا، قوم عنی، میرے پاس سے جاؤ، اور یہ سب نے لکھ دیا۔ اچھا، جو ابھی بھی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا تم کہتے ہو کہ رسول خدا علی کی امامت لکھوانا چاہتے تھے، وہ دکھاؤ کہاں ہے، اور کیوں پھر علی نے بعد میں نہیں لکھوائی، پھر یہ کیوں، پھر وہ کیوں؟ تو یار رسول جو لکھوانا چاہتے تھے وہ لکھوا دیا، تم نے خود لکھ دیا۔ کیا لکھوایا؟ قوم عنی، جیسے آپ نے مقدمے میں سب کچھ بیان کر دیا۔ علی کی امامت تو واضح تھی، وہ دعوت ذی العشیرہ سے لے کر قدیر تک، اور وہ انت منی بمنزلت ہارون تک، اور اس کے علاوہ رسول کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا۔ یہ 3-4 چیزیں اہم ٹرننگ پوائنٹس ہیں ایک، اور جو ہم تک پہنچا ہے وہ ہے اتنی شدید سینسرشپ کے باوجود ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ وَإِلَّا رسول کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں وہ اپنے وصی کی، اپنے خلیفہ کی، اپنے علی کی تعریف نہ کریں، ان اہمیت کو نہ بتائیں، ان کے بعد کے منصب کو نہ بتائیں۔ یہ تو مقصود ہی نہیں تھا، یہ تو اتنا بتایا تھا۔ پھر کیا تھا؟ یہ بتانا تھا کہ گمراہی کدھر سے آئے گی، گمراہی سے بچانا تھا۔ وہ بیان کر دیا، قوموا عنی، جنہیں میں نکال رہا ہوں انہیں تم اپنے دل میں جگہ نہ دو۔ جسے میں دور کر رہا ہوں تم ان کے نزدیک مت جاؤ، کیونکہ ان کے نزدیک جانے میں گمراہی ہے۔